عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. ایسے لوگ اردو کا سیکنڈ ایئر کا جو نصاب کا آخری حصہ ہے وہ ہے علم بیان. جیسا کہ عنوان سے واضح ہے کہ بیان کرنے کا علم، تو ہم کو اس عنوان کے تحت علم بیان کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے اور اس کے جو 4 اجزاء ہیں ان پر مختصراً روشنی ڈالنی ہے. علم بیان دراصل ایک اصطلاح ہے جس سے کوئی واقعے، خیال یا کیفیت کی ایسی حقیقی تصویر پیش کی جاتی ہے کہ بیان کرنے والے کی بات کی تہ تک قاری فوراً پہنچ جائے. یہ تعریف ایسی ہے کہ کوئی واقعہ، خیال یا کیفیت اس کی ایسی حقیقی تصویر پیش کی جائے کہ بیان جو کرنے والا ہے اس کی بات کی تہ تک قاری فوراً پہنچ جائے. علم بیان کو علم ادب یا علم کتابت کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے. علم بیان وہ علم ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ کسی مضمون یا معنی کو ادا کرنے کے لیے کون کون سے متنوع انداز استعمال کیا جائے، یعنی کہ بیان کرنے کے لیے کون کون سے انداز کو شاعری میں استعمال کیا جاتا ہے یا نثر میں استعمال کیا جاتا ہے، اسے علم بیان کہتے ہیں. مطلب یہ کہ کسی بات کو مختلف طریقوں سے کیسے بیان کیا جائے. کوئی بھی بات پیش کرنی ہے تو اس کو مختلف طریقوں سے کیسے بیان کیا جائے، یعنی جو بات بیان کی جا رہی ہے اس میں زور و اثر کیسے پیدا کیا جائے اور اس کا ابلاغ بہتر سے بہتر طور پر کس طرح ہو. یعنی کہ یہاں یہ بات بتانے کی کوشش کی جاتی ہے علم بیان کے ذریعے کہ جو فنکار ہے وہ اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے، اس کا تاثر چھوڑنے کے لیے علم بیان کا استعمال کرتا ہے، جس سے قارئین پر یا سامعین پر اس کا ایک اچھا اثر ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہتر سے بہتر اس کا ابلاغ بھی کر سکتا ہے. اس علم میں ایک معنی کو دوسرے سے زیادہ واضح، عمدہ اور مؤثر طور پر ادا کرنے کے طریقوں سے بحث کی جاتی ہے. یعنی کہ علم بیان میں کون سی چیز پہ بحث کی جاتی ہے؟ ایک معنی کو دوسرے سے زیادہ واضح، عمدہ اور مؤثر طور پر ادا کرنے کے طریقوں سے بحث کی جاتی ہے. اب دوسرے معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم اس کے اجزاء کا مطالعہ کریں گے تو ہم پر یہ تمام باتیں واضح ہو جائیں گی. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ واضح، عمدہ اور مؤثر طور پر ادا کرنے کے جو طریقے ہیں اس سے بحث کی جاتی ہے. بالالفاظ دیگر ایک ہی مضمون کی ادائیگی کے متنوع پیرائے بیان کا استعمال کرنا علم بیان کہلاتا ہے. یعنی کہ ایک ہی موضوع ہے، یہ مضمون ایک ہی ہے، اس کی جو ادائیگی کی جا رہی ہے مختلف پیرائے میں کی جا رہی ہے، مختلف طریقوں سے کی جا رہی ہے، مختلف انداز میں کی جا رہی ہے، اور بیان کرنے کے یہ جو طریقے ہیں اسی کو علم بیان کہتے ہیں. اور علم بیان کے 4 جز ہیں جس میں سب سے پہلا ہے تشبیہ. تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، تشبیہ لفظ شبہ سے مشتق ہے جس کے معنی مثال دینا یا 2 چیزوں کے درمیان مشابہت ظاہر کرنا ہے. شبہ لفظ سے مشتق ہے تشبیہ، اور اس کے معنی کیا بتائے گئے ہیں؟ 2 چیزوں کے درمیان مشابہت ظاہر کرنا، یعنی کہ ایک یکسانیت ظاہر کرنا ہے، ایک جیسا پن ظاہر کرنا، جس سے کہنے والے کا مقصد پوری طرح واضح ہو جائے. اس سے کیا ہوگا؟ کہنے والے کا جو مقصد ہے پوری طرح واضح ہو جائے گا یا ظاہر ہو جائے گا. یہ مشابہت کسی لفظ کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہے، یہ مشابہت لفظ کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہے، یعنی کہ یکسانیت، 2 چیزوں میں جو یکسانیت بیان کی جاتی ہے کس کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے؟ لفظوں کے ذریعے. یعنی تشبیہ 2 چیزوں کے مابین باہمی مشابہت کا نام ہے.
ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تشبیہ کا کس کا نام ہے؟ دو چیزوں کے مابین مشابہت کا نام تشبیہ ہے۔ علم بیان کی اصطلاح میں دو چیزوں میں مشترک خصوصیات کی بنیاد پر باہمی مماثلت قائم کرنا تشبیہ کہلاتا ہے۔ اب یہ علم بیان کی جو اصطلاح ہے اس میں یہی بات بتائی جاتی ہے کہ دو مختلف چیزیں ہیں اور ان میں مشترک خصوصیت کی بنیاد پر یکسانیت مماثلت باہمی مماثلت قائم کرنا تشبیہ کہلاتی ہے۔ عام لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ تشبیہ میں 4 ارکان ہوتے ہیں، تشبیہ میں 4 ارکان ہو سکتے ہیں۔ پہلا ہے مشبہ، جس چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند ٹھہرایا جائے اسے مشبہ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک چیز ہے اس کو دوسرے چیز کے مانند ٹھہرانا۔ پھر مشببہ، جس سے تشبیہ دی جائے اسے مشببہ کہتے ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینے کو مشببہ کہتے ہیں۔ وجہ شبہ، جن مشترک عناصر کی وجہ سے ایک کو دوسرے سے تشبیہ دی جائے اسے وجہ شبہ کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی دو چیزوں میں مشترک عناصر ہے تو وہ اس عناصر کی وجہ سے دونوں کو یکساں یا ایک جیسا ثابت کیا جاتا ہے تو اسے وجہ شبہ کہیں گے۔ اور حروف تشبیہ، اب مشابہت قائم کرنے کے لیے جن حروف کا استعمال کیا جاتا ہے انہیں حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ یکسانیت، مماثلت یا مشابہت ظاہر کرنے کے لیے جن حروف کا استعمال کیا جاتا ہے انہیں حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جیسا، جیسے، مانند، مثل، سا، سی، برابر وغیرہ، اس سلسلے میں ایک میر کا بہت ہی مشہور شعر ہے، سا، سی، برابر وغیرہ جو الفاظ ہیں۔ اس طرح سے اب ایک شعر میں پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ حرف تشبیہ کیسے ہوتے ہیں۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازک اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب یہاں پہ جو شاعر بات کہنا چاہ رہا ہے کہ محبوب کے لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دے رہا ہے شاعر۔ ان دونوں میں جو صفت مشترک ہے وہ ہے لبوں کی نازکی، خوبصورتی اور رنگین آمیزی۔ اس شعر میں محبوب کے لب ہوئے مشبہ اور گلاب کی پنکھڑی مشببہ ہوئی اور نازکی وجہ تشبیہ ہوئی اور حرف تشبیہ سی ہوئی، یعنی کہ جو تشبیہ کے 4 مختلف جز ہیں، مشبہ، مشببہ، وجہ شبہ اور حرف تشبیہ، ان چاروں کو ہم ان اشعار میں ڈھونڈ سکتے ہیں، تلاش سکتے ہیں۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو گلاب کی پنکھڑی سے جو لبوں کو تشبیہ دی جا رہی ہے محبوب کے، اس میں صفت مشترک ہے اور لبوں کی نازکی، خوبصورتی اور رنگین آمیزش۔ اس شعر میں محبوب کے لب کیا کہلاتے ہیں، مشبہ کہلائیں گے، گلاب کی پنکھڑی مشببہ کہلائے گی اور نازکی جو ہے وجہ تشبیہ ہوگی اور حرف سی حرف تشبیہ ہوگی۔ تو اس طرح سے علم بیان کے پہلا جو جز ہے تشبیہ، اس کو ہم اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں شاعری میں۔ اب دوسرا جو جز ہے علم بیان کا وہ ہے استعارہ۔ استعارہ کے لغوی معنی جو ہیں مستعار لینے کے ہیں، مستعار لینا، ادھار لینا۔ علم بیان کی روح سے جب کسی لفظ کا استعمال ایسی شے کے لیے کیا جائے جس کے لیے وہ بنیادی طور پر وضع نہ کیا گیا ہو مگر دونوں میں مشابہتی رشتہ قائم ہو جائے تو استعارہ کہلائے گا۔ اب یہ تعریف ہے استعارہ کی، کیا کہا گیا ہے کہ کسی لفظ کا استعمال ایسی شے کے لیے کیا جائے، ایسی شے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے جس کے لیے بنیادی طور پر اس کو وضع نہیں کیا گیا ہے مگر صرف مشابہت کی بنیاد پر یا یکسانیت کی بنیاد پر ان سے جو رشتہ قائم ہوا تو اسے استعارہ کہیں گے۔ تشبیہ اور استعارہ میں گہرا تعلق ہے کیونکہ استعارہ کی بنیاد تشبیہ پر ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ تشبیہ میں
مشبہ اور مشببہ کے بیچ مشابہت ظاہر کی جاتی ہے، جبکہ استعارہ میں سے عین مشببہ قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر ہم یہ کہیں کہ اکبر شیر کی طرح بہادر ہے تو یہ تشبیہ ہے، اس کے برعکس ہم یہ کہیں کہ اکبر شیر ہے تو یہ استعارہ ہوگا۔ دیکھیے فرق تھوڑا سا ہے، تھوڑی سی بات سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اکبر شیر کی طرح ہے یہ تشبیہ ہوگا، کی طرح ہونے کی وجہ سے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ کہتے ہیں۔ جبکہ اکبر شیر ہے اگر کہہ رہے ہیں تو یہ استعارہ کہلائے گا۔ اکبر کو شیر کہا گیا ہے تو استعارہ تشبیہ سے زیادہ قوی ہوتا ہے، کیونکہ تشبیہ میں دو چیزوں کا مشابہ ہونا ظاہر کیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں دونوں کو ایک ہی ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو جملہ ہم نے دیکھا کہ اکبر شیر کی طرح ہے، یعنی کہ اس جیسا ہے، اس میں مشابہت ہے، اس کی خوبیاں ہو سکتی ہیں ایک جیسی ہیں، لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اکبر شیر ہے تو وہاں ایک ہی چیز بات پیش کی جا رہی ہے۔ تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مشابہ ہونا ظاہر کیا جاتا ہے تشبیہ میں، جبکہ استعارہ میں دونوں کو ایک ہی ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مصرع ہے، دیکھیے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ اس مصرعے میں میدان جنگ میں آنے والے بہادر شخص کو اس کی بہادری کے پیش نظر شیر کہا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ استعارے کا استعمال شاعری ہو یا نثر و اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو جز ہے وہ ہے کنائیہ۔ علم بیان کا یہ جو جز ہے اس میں جو معنی پوشیدہ ہوتے ہیں یا کوئی بات مخفی ہوتی ہے یا کوئی اشارہ ہوتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کنائیہ کہتے ہیں۔ جو کنائیہ ہے اس کے معنی ہیں پوشیدہ بات یا مخفی اشارہ۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس سے لازمی معنی بھی مراد ہوں اور حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں، جیسے لمبے قد کا آدمی کہہ کر ہم احمق سے مراد لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک شعر دیکھیے، زندگی کیا رہے باقی امید، زندگی کی کیا رہے باقی امید، ہو گئے موئے سیاہ موئے سفید۔ شعر میں موئے سفید کہہ کر بڑھاپے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کنائیے سے مقصود کسی کی ذات، صفات یا پھر ان کی نفی و اثبات ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کنائیے کے ذریعے یا کنائیے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ذات کی صفات کو پیش کیا جائے۔ تو یہاں اس شعر میں ہو گئے موئے سیاہ سفید کہا گیا ہے۔ موئے سیاہ سفید یعنی کہ بوڑھا ہونا، تو بڑھاپے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کنائیے کا استعمال کیا گیا ہے۔ کنائیہ اور استعارہ میں فرق یہ ہے کہ جس سے کلام کے حقیقی و غیر حقیقی دونوں معنی مراد لیے جا سکے وہ کنائیہ کہلائے۔ حقیقی معنی بھی لے سکتے ہیں اور غیر حقیقی معنی بھی لے سکتے ہیں، تو اسے ہم کنائیہ کہیں گے۔ اگر اس سے حقیقی معنی مراد نہیں لیے جا سکے تو وہ استعارہ کہلائے گا۔ اگر اس کے حقیقی معنی ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں، صرف غیر حقیقی معنی استعمال کیے جاتے ہیں، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ استعارہ کہیں گے۔ لیکن کسی کی صفت بیان کریں اور مراد اس کی ذات ہو تو اس کو کنائیہ کہیں گے۔ لیکن اگر صرف اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اور مراد اس کی ذات ہے، خود ذات ہے، تو اسے ہم کنائیہ کہیں گے۔ مثلاً دریا دل کہہ کر سخی ہونے کی طرف اشارہ کریں، دریا دل کہہ کر سخی ہونے کی طرف اشارہ کریں۔ یہاں صرف صفت کا ذکر ہوا ہے، اس سے سخی آدمی ہم نے مراد لیا ہے، تو یہاں اس کے مرادی معنی لیے جا رہے ہیں۔ کیا کہا گیا ہے کہ دریا دل کہہ کر سخی آدمی کہا گیا ہے، تو اس کی جو صفت ہے، صفت کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے ہم کیا لے سخی یا دریا دل اگر کہتے ہیں تو ہم مراد سخی آدمی کی لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کنائیہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آخری جو جز ہے علم بیان کا، مجاز مرسل ہے۔
مجاز مرسل میں صرف مجازی معنی لیے جاتے ہیں، حقیقی معنی بالکل چھوڑ دیے جاتے ہیں، یعنی کہ سچے جو معنی رہیں گے اس کے وہ چھوڑ دیے جائیں گے، اور اس کے جھوٹے یا بناوٹی جو معنی ہیں ان کو پیش کیا جائے گا، کیونکہ مجازی معنی کے ساتھ حقیقی معنی بھی شامل ہوں تو وہ کنایا ہو جاتا ہے۔ مجاز مرسل میں کبھی کل کہہ کر جز مراد لیا جاتا ہے، اور کبھی جز کہہ کر کل مراد لیا جاتا ہے، یعنی کہ چھوٹی سی بات کہہ کر اس کے پورے مکمل معنی نکال لیے جاتے ہیں، اور کبھی مکمل بات کہہ کے چھوٹے سے معنی لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ مثال کے طور پر شعر ہے: جب ہاتھ اس کی نفس پہ رکھا طبیب نے، محسوس یہ کیا کہ بدن میں لگی ہے آگ، غضب آنکھیں، ستم ابرو، عجب منہ کی صفائی ہے، خدا نے اپنے ہاتھوں سے تیری صورت بنائی ہے۔ اب نفس کی جانچ پورے ہاتھ سے نہیں کی جاتی بلکہ صرف انگلیوں سے کی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی چیز پورے ہاتھوں سے نہیں بنائی جاتی بلکہ اسے بنانے کے لیے انگلیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان دونوں اشعار میں شاعر نے ہاتھ کہہ کر انگلیاں مراد لی ہیں، یعنی کل کہہ کر جز مراد لیا گیا ہے۔ تو مجاز مرسل میں کبھی ظرف کہہ کر مظروف مراد لیا جاتا ہے، اور کبھی مظروف کہہ کر ظرف مراد لیا جاتا ہے۔ اب جیسے یہاں پہ مثال کے طور پر جو بات بتائی گئی ہے، جز کہہ کر اس کے کل معنی لیے گئے ہیں، اور کل کہہ کر جز کے معنی لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں ہاتھ کہہ کر ہم کو صرف انگلیوں کا اس کے معنی اگر دیکھیں گے تو اس کے انگلیوں کے بارے میں بات شاعر کہنا چاہ رہا ہے۔ یہاں اور ایک شعر دیکھیے: آیا جو میں کدے میں تو بے دام پی گیا، زاہد بھی سر جھکا کے کئی جام پی گیا۔ یہاں جام ظرف برتن ہے اور شراب برتن ہے، شراب برتن میں رکھی ہوئی شے یعنی مظروف ہے۔ یہاں جام پینا سے مراد شراب پینا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے ظرف کہہ کر مظروف مراد لیا۔ دیکھیے شاعر کس طرح سے مجاز مرسل کا استعمال کرتے ہیں: آیا جو میں کدے میں تو بے دام پی گیا، زاہد بھی سر جھکا کے کئی جام پی گیا۔ جام ظرف ہے یعنی کہ برتن ہے، اور شراب برتن میں رکھی ہوئی شے بھی یعنی مظروف ہے۔ تو یہاں جام پینا سے مراد شراب پینا ہے۔ جام پینا سے مراد اب وہ جو برتن جس میں شراب رکھی جاتی ہے، برتن تو نہیں پی سکتا انسان، تو شاعر کیا کہہ رہا ہے، برتن کا لفظ استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کا جو معنی وہ کون سے معنی میں استعمال کر رہا ہے، وہ شراب کے معنی میں۔ تو اب اس کا مطلب جب ہم اس کی تشریح کرنے جائیں گے تو ہم کو کیا کہنا پڑے گا کہ جام پینے سے مراد یہاں پہ شاعر لے رہا ہے۔ تو اسی شعر میں شاعر نے ظرف کہہ کر مصروف مراد لیا ہے۔ ظرف کہہ کر یعنی کہ برتن کہہ کر اس کا جو شراب ہے، شراب کے بارے میں بات وہ کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح سے مجاز مرسل میں صرف مجاز معنی کے ساتھ حقیقی معنوں کو بھی شامل نہیں کیا جاتا، صرف مجازی معنی ہی مراد لیے جاتے ہیں، اور حقیقی جو معنی ہیں اس کی چھوڑ دی جاتے ہیں۔ اب اس شعر میں جیسا کہ اگر جام اور جو ظرف ہے اس کو شاعر یہاں پہ چھوڑ دیتا تھا، شراب برتن میں رکھی ہوئی شے جو ہے اس کو کہنے کے بجائے شاعر نے جام پی گیا کہا ہے۔ تو جام پینے سے مراد شراب میں جو شراب جس برتن میں رکھی گئی ہے اسے جام کہتے ہیں۔ تو جام پی گیا سے مراد اس نے شراب پی لی ہے۔ اگر شاعر یہ کہتا ہے کہ شراب پی لیا ہے تو یہ اس کے حقیقی معنی ہو جاتے ہیں، لیکن شاعر نے یہاں پہ مجاز مرسل کا استعمال کرتے ہوئے جام پی گیا کہا گیا ہے۔ اس طرح سے مجاز مرسل کا استعمال ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے، اور چاہے وہ نثر ہو یا نظم ہو یا شاعری ہو، اس میں علم بیان کا بہت ہی اچھے ڈھنگ سے استعمال اردو ادب میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ شکریہ۔